تو جناب اس وقت ہم اگر کرونا کے حوالے سے بات کریں، اس وبا کے حوالے سے بات کریں تو سب سے ریلیونٹ شخصیت پنجاب میں اگر کوئی ہو سکتی ہیں تو محترمہ یاسمین راشد صاحبہ. ان سے ہم بات کریں گے، کچھ اعداد و شمار بھی، اس وقت صورتحال کیا ہے، صورتحال جا کس طرف رہی ہے، اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے، اور خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں صورتحال بگڑے گی یا کسی طرح سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کچھ سوال جو بھی میرے ذہن میں ایک عام آدمی کے طور پر، ایک صحافی کے طور پہ ہم کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم، آپ کے وقت دینے کا شکریہ. ایک تو ظاہر ہے نمبرز آپ کے پاس بہت تیزی سے آ رہے ہوں گے، مختلف اضلاع سے بھی اور مختلف ذرائع سے بھی. آپ اس وقت کی صورتحال کو تشویشناک کہیں گی؟ آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ابھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں چیزوں کو، یا سمت بہت غلط ہے کرونا کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ الحمدللہ سچویشن انڈر کنٹرول جی ہے، لیکن تعداد بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. جی. اگر آپ دیکھیے تو اگر ستمبر کے شروع کی بات میں کرتی اور اکتوبر وغیرہ میں تو گریجول انکریز تھی، اب ایک دم زیادہ انکریز ہونی شروع ہوئی ہے. پچھلے 2 ہفتوں سے تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج کے دن میں اگر آپ دیکھیے تو 658 یعنی 658 نئے کیسز سامنے ہیں. 10 لوگ انتقال کر گئے ہیں. 14,000 ہم نے آج کے دن میں تقریباً 14,000 ٹیسٹ کیے ہیں. تو تعداد یہ ریشو تقریباً کیا بنتی ہے؟ یہ تو دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بھی اب فالوئنگ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کا جو ایک پروٹوکال ہے وہ فالو کرنا ہے کہ آپ پیشنٹس کو آئیڈینٹیفائی کریں. اب دیکھیں جب ہم نے 658 پیشنٹس آئیڈینٹیفائی کیے تو ان کی ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں. بالکل صحیح. یہ دس از آل ریلیٹڈ ٹو کانٹیکٹ ٹریسنگ. وہ ٹیسٹ پھر ان کی فیملی کی شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ ریشیو وہی بنے گا، جتنے کیسز زیادہ آئیں گے اتنے ٹیسٹ ہمیں زیادہ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو مسئلے ہمارے لیے بنے ہوئے وہ بڑے شہروں کے. لاہور ایز یوزول لیڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ مریض جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہی ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کہ جی اس وقت ہم 1,10,000 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں ادھر، میں سپوز تو اس میں 55,000 جو ہیں وہ لاہور کی. بالکل صحیح. باقی ریشو آلموسٹ یہ ہوگی، بڑا شہر ہے اور تقریباً 50%. لیکن اس مرتبہ جو ہمارے لیے تھوڑی سی پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملتان کی طرف مریضوں کی تعداد کافی حد تک بڑھ گئی ہے. اور نیچرلی اور جو بڑے شہر ہیں جس طرح راولپنڈی کے اندر تعداد بہت بڑی ہے. فیصل آباد میں پھر اٹس ان کنٹرول سچویشن. اور اس کے علاوہ گجرانوالے کے اندر بھی تعداد بڑھی ہے. یہ بڑے شہروں کے اندر ہمارے لیے زیادہ پرابلم اور چیلنج ظاہر ہے. نیچرلی وہیں اس لیے چیلنج ہوتا ہے کہ آبادی آپ کی زیادہ تر آپ کو پتہ ہے بہت حد تک اربنائزیشن، بازار زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے فیکٹریاں ہیں، ملیں، سب چیزیں. ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈیبل. ابھی میں جو ایک عام آدمی کے طور پہ ہم سب گھروں میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں کرونا کے حوالے سے. مثال کے طور پہ کیا اس کا تعلق موسم سے ہے؟ کیا اس کا تعلق بہت زیادہ گیدرنگ سے ہے؟ یعنی ہم نارملی سنتے تو ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ صرف ماسک پہنیے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آلریڈی جن کو کرونا ہو گیا ہے انہیں ماسک پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ امیون سسٹم بہت بہتر ہو گیا، اینٹی باڈیز بن گئی بہت. تو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کو باقی بیماریوں کی طرح نہیں معلوم اس حوالے سے. تو شاید ڈاکٹرز بھی، میرا خیال ہے اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی آپ کو کوئی اس طرح کا جواب نہیں دے سکیں گے. وجہ یہ کہ ایک نیا ہی وبا ہے جس کی باقاعدہ ہر وقت مسلسل ریسرچ ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں ایپکس میٹنگ کے اندر ایک ہمارے جو ریسرچ سامنے آئی ہے وہ بڑی اہم تھی. وہ دیکھا گیا تھا کہ جن لوگوں کے اندر سمٹمز نہیں ہیں ان میں بہت کم اینٹی باڈیز ہیں. جن کے اندر ذرا ماڈریٹ قسم کے سمٹمز ہیں ان کی اینٹی باڈیز بڑھ گئی ہیں. جن کا سویئر ہے چانسز یہ ہیں کہ جن کے سویئر ہیں ان کی زیادہ اینٹی باڈیز بنیں گی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاؤ لانگ ول دیز اینٹی باڈیز ریمین، یعنی کیا یہ 2 مہینے رہیں گی، یہ 6 مہینے رہیں گی، یہ کتنا عرصہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی، کیا تاحیات کے لیے ہیں؟ اس کے لیے سب کچھ کہنا بہت مشکل ہے. تبھی یہ بات کہنا جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کسی کو ہو گیا ہے تو ابھی تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آئندہ نہ ہو. پرابلم یہ ہو رہی ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک صاحب بڑی کوٹ کے انہوں نے جفی ڈال لی، انہوں نے کہا مینو جی ہو گیا، کوئی مسئلے والی گل نہیں ہے. تو آئی مین وہ ان کے لیے وہ فیئر یا خوف ختم ہو گیا. انہوں نے کہا جی مجھے اب ہو گیا ہے تو آل ہو گیا، مجھے دوبارہ نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے یہ ہر طریقے سے ہمیں پرہیز رکھنا چاہیے. ایک آپ کو اپنی طرز زندگی کے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی لانی ہے، اور وہ طرز زندگی جو ہے اس کی تبدیلی اس وقت تک ضروری ہے جب تک ویکسین نہیں آئے گی اور ہم کسی طرح سے ری ایشور نہیں ہوں گے کہ ویکسین کی وجہ سے ہم یہ سچویشن کنٹرول کر سکیں. اس لیے ماسک پہننا، یہ تو پروون فیکٹ ہے کہ 70% آف یور انفیکشن 70% آپ کی انفیکشن کنٹرول ہو سکتی ہے اگر آپ ماسک صرف پہن لیں.
اگر ہوئے بھی تو اس کی جو انٹینسٹی ہے، کیونکہ کم وائرس جائے گی اندر، اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. اچھا، دوسری امپورٹنٹ ہے سوشل ڈسٹینسنگ. کچھ عرصے اگر ہم ایک دوسرے کے گلے نہ لگیں اور ہاتھ نہ ملائیں تو میرا خیال ہے ہماری دوستیوں میں اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ تو بات آپ مانتے ہیں نا. اور خاص طور پہ علماء بھی جب کہہ چکے ہیں اس بارے میں، اور پروگرام میں بار بار میں یہ کہتی ہوں، خاص طور پہ اپنے ماں باپ کو جو گھر کے بوڑھے ہیں ان کو تو بالکل ہی نہ ملیے. وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. خدا نہ خواستہ ان کو لگا انفیکشن تو ان کی سیریس ہونے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے ہاتھ دھونا، اپنے آپ کو صاف رکھنا اور ہاتھوں کو بار بار دھونا. یہ تو ویسے بھی میرا خیال ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے. وہ صفائی نصف ایمان ہے. ہاتھوں کو بار بار دھونا، سینیٹائزر استعمال کرنا، ان چھوٹے چھوٹے اقدام سے آپ بہت فرق لا سکتے ہیں اور ہم بہت حد تک انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل آخر میں، کیا کوئی ایسی شکایات آپ کو بھی مل رہی ہیں؟ بیکاز معاشرے کے اندر بہت ساری چہمگوئیاں ہیں کہ ایک جگہ سے ایلون مسک کا ایک ٹویٹ، اس نے بھی بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کیا کہ جی ایک ہی دن میں 4 ٹیسٹ انہوں نے کروائے اور 2 نیگیٹو تھے، 2 پازیٹیو تھے ایک ہی شخص کے. پاکستان میں بھی ہم ایسی بہت ساری چیزیں سن رہے ہیں جس سے کنفیوژن بڑھتا ہے اور لوگ پھر ذرا تھوڑا غیر سنجیدہ لینا شروع کر دیتے ہیں اس وائرس کو. یہ بات اصل میں اس کی کوئی آپ کو کوئی شکایت ایسی ملی؟ یا دیکھیے بہت شکایت، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اس کی جو ٹیسٹ ہے جس کو ہم PCR پہ بھی کرتے ہیں، اس کی اسپیسیفسٹی جو وہ ہے ہی 70%. یعنی یہ ہے کہ ہم 70% تو پک کر لیں گے ڈیزیز کو، 30% چانسز ہے پک نہ کریں. اچھا، فالس نیگیٹو آنا کے زیادہ چانسز ہیں. there are more chances that the patient might have a false negative result. تو اگر کسی بندے نے 4 ٹیسٹ کرائے ہیں، 2 پازیٹیو آ گئے تو اس کو پازیٹیو ہی سمجھے، کیونکہ ہاں نیگیٹو والے دیٹ could be a false negative test. ٹھیک ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. 30% کا نیگیٹو آ سکتا ہے بیکاز آف بہت اچھی وضاحت ہو گئی ہے. بیکاز 70% اسپیسیفسٹی ہے، مطلب ہمیں یہ پتا کہ ہمیں 70% تک تو ٹھیک رزلٹ دے گا، لیکن 30% ممکن ہے اور اس 30% کی وجہ سے آپ کو احتیاط نہیں چھوڑنی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، اچھا لگا آپ سے بات کریں. جناب اب ہم بڑھ رہے ہیں آج کے سریام کے اختتام کی جانب. آج صبح سے ہم نے اس کی ریکارڈنگ کا آغاز کیا، مختلف لوگوں سے بات کی اور پروگرام کے درمیان میں ہم آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ٹیم سریام کے نمائندوں نے بڑی جاں فشانی سے بہت مشکل کا سامنا کرتے ہوئے 5 مختلف اداروں سے کرونا ٹیسٹ کروائے، یہ جانچنے کے لیے کہ کرونا ٹیسٹ کی ایکوریسی کیا ہے. یعنی اگر 5 جگہ سے کرونا ٹیسٹ کروایا جائے تو کیا 5 کی 5 جگہوں سے نیگیٹو آئے گا یا ان میں سے کچھ جگہوں سے پازیٹیو اور کچھ جگہوں سے نیگیٹو رزلٹ آئے. لیکن 5 کے 5 ٹیسٹ ہمارے نمائندوں کے نیگیٹو آئے، وچ مینس کہ کافی حد تک کرونا کا جو ٹیسٹنگ کا نظام ہے پاکستان کے اندر، جو مختلف لیبارٹریز ہیں، جو ٹیسٹنگ کٹس استعمال کی جا رہی ہیں، ٹیسٹنگ کے لیے جو مشینیں استعمال کی جا رہی ہیں، جو سٹاف یہ ٹیسٹ کر رہا ہے، ان کی جو ٹریننگ ہے وہ کافی حد تک ایکوریٹ ہے. اور کسی بھی ایک ایسی خبر کی بنیاد پر کہ جس میں ایک ہی شخص کا ایک لیبارٹری کا ٹیسٹ نیگیٹو اور دوسری لیبارٹری کا ٹیسٹ پازیٹیو ہو، ہمیں یہ تصور نہیں کر لینا چاہیے کہ کرونا مکمل طور پر ڈرامہ ہے. سو خدا کے لیے کرونا کو سنجیدہ لیجئے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے. یہ آپ کے اور آپ کے پیاروں کی زندگی کا سوال ہے. خدا کے لیے پاکستان کا سوچئے، پاکستان کی معیشت کا سوچئے، پاکستان کے مزدوروں کا سوچئے، پاکستان کے تاجروں کا سوچئے، کیونکہ ان سب کا روزگار، ان سب کی زندگیاں، پاکستان کی معیشت اس کرونا کے پھیلاؤ یا عدم پھیلاؤ سے وابستہ ہے. سو آئی ہوپ ہم سب لوگ انشاءاللہ بہتر پاکستانی کے طور پر اپنے اپنے محاذ پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ کرونا کو شکست دیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے. پاکستان زندہ باد.